دیکھیں پرویز خٹک مسلسل پارٹی لائن کی خلاف ورزی کر رہے تو میں نے 9 مئی کی مذمت، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں جو مجھے شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے۔ اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے؟ میں مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ حلقے کی عوام کے مشورے سے کروں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر یہ ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف بڑا ایکشن بھی لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کمنٹس ہیں، جو محبت نامے ہیں، وہ ہم لوگوں کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کومنٹ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ آئی ایم اسٹل 65 اینڈ اسٹل گیٹنگ عیدی۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے عیدی دینے والوں کو۔ یہ اس بات سے شروع ہوئی تھی جب طارق پتین صاحب نے یہ کہا تھا مجھے کہ آپ کو عید مبارک لیکن عیدی کے بغیر، تو اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ 65 کا یا کی ہو کر بھی ان کو عیدی موصول ہو رہی ہے، جو کہ بہت بڑی بات، اچھی بات ہے۔ کون دے رہا ہے یہ پوچھنا پڑے گا، اس پر میرے خیال سے ایک صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک شکیل خان ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ چاند نکل چکا ہے لیکن موسم ابر آلود ہے۔ یہ الطاف حسین بھائی کے حوالے سے جو ویڈیو کی تھی، اس حوالے سے تھی کہ ان کا جو ہیلو آنا ہے تو پاکستانی عوام کو جب سنائی دے گا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند تو نکل چکا ہے لیکن موسم ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں چاند کے دیکھنے کی یا نہیں ہے؟ یہ بہرحال فیصلہ ہونا پڑے گا۔ ایک صارف ہے ZA کر کے، آئی ایم کزن آف وکٹم عباسی شہید ہاسپٹل از فلی ریسپانسبل فار دا ڈیمائز امین الوی، they delayed timely treatment, he passed away due to excessive blood loss۔ جی، امین الدین الوی کے بارے میں جب ہم نے اسٹوری کی تھی تو اس کے حوالے سے پھر انہوں نے لکھا کہ وہ کزن ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے، اور وقت پر علاج ہوتا تو شاید بچ جاتے، لیکن وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان بر نہ ہو سکے۔ لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ عوام کا جو کچھ بڑے حکومتی چوروں سے بچ جاتا ہے وہ یہ چھوٹے لوٹ لیتے ہیں اور جان اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پورا نظام ہے، نظام سے آپ تب لڑ سکتے ہیں جب اچھا نظام ہو نا۔ آپ کے ملک میں آپ دیکھیں کہ یورپین نظام دیکھیں، وہاں سے ایک ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے سسٹم، جہاں اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوتی ہے تو نیچے بھی ایک اچھا، ایک ویل آرگنائزڈ نظام ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پاورز جو ہے نیچے تک ٹریکل ڈاؤن ہوتی ہے، بلدیاتی نمائندوں تک۔ جب نیچے تک پاورز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ عوام کے ہاتھوں میں یہ پاورز چلی جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ جو عوام، انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے کہ واقعی جو بڑوں سے بچ جاتا ہے تو چھوٹے لوٹ لیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کے خلاف بڑا ایکشن کیوں لیا؟ دیکھیں، پرویز خٹک مسلسل پارٹی لائن کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پرویز خٹک عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کے مطابق پرویز خٹک کا چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی مخالف بیان بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ پارٹی عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے ایک مبہم سی پریس کانفرنس کر کے تو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پرویز خٹک کا معاملہ ان پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے بالکل الگ تھا، جو کہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں پہلے سنہ 9 مئی کی مذمت، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، پھر سیاست سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں، سیاست میں بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن پرویز خٹک نے ایک مبہم سی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدے ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ پرویز خٹک کو اسد عمر سے ملایا جا سکتا ہے، لیکن اسد عمر نے اتنا سخت رد عمل نہیں اپنایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا ہو رہا تھا جس سے لگ یہ رہا تھا کہ 9 مئی جیسا کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال
پرویز خٹک کے خلاف اب پارٹی رکنیت سے بھی ان کو ہاتھ دھونے پڑ شو جائیں کاز گے. نوٹس دے دیا گیا ہے پرویز خٹک کو. شو کوز نوٹس دیا گیا تھا جس پر پرویز خٹک نے جواب نہیں دیا. پرویز خٹک نے کہا کہ میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں جو مجھے شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں لیکن آپ ایک پارٹی کے قواعد و ضوابط کو تو فالو کریں گے نا. جب ایک پارٹی کا آپ حصہ ہیں, آپ نے اس سے علیحدگی اختیار نہیں کی اور اس پارٹی نے آپ کو یہ کہا ہے, اس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے, الیکشن جیتے اور اس کے بعد پھر آپ صوبے کے ایک پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو جسے خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کے آپ وزیر اعلیٰ رہے. تو یہ جب آپ نے پارٹی کو اس عہدے سے نوازا تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے, ایک تو جو الزام آپ نے عائد کیا ہے عمران خان کے خلاف یا پارٹی کے خلاف, پہلے تو آپ اس کا ثبوت دیں. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ ایسی بات نہ کریں. بہرحال اس کے بعد پھر اس بات کرنے کے بعد کہ عمران خان ملوث ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ایک شو کوز نوٹس بھیجا کہ صاحب وجوہات بیان کریں, یہ ایسا آپ نے کیوں کیا ہے, کازز بیان کریں. تو پرویز خٹک نے 7 روز کے اندر جواب نہیں دیا. ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا؟ تو وہ پہلے بھی کر سکتے تھے. ترجمان نے مزید کہا کہ قوم گواہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی 27 سالہ سیاست میں ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. بہرحال پرویز خٹک کا تو معاملہ مجھے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. پرویز خٹک کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی جو بھی ہے, پارٹی کے کارکن ہیں, پارٹی کے جو عہدیداران ہیں, ان کو ورغلانے اور ان کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. قریباً 30 کے قریب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ پرویز خٹک ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں اپنی نئی سیاسی جماعت, مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ حلقے کی عوام کے مشورے سے کروں گا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو مستقبل میں سیاست میں بھی ہونا پڑے گا اور مستقبل میں کسی عہدے پر بھی ہونا پڑے گا, قابل ذکر عہدے پر, سیاسی عہدے پر. تو کیا پرویز خٹک مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگی ان کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بغیر الیکشن جیتنا اور اس سے پہلے الیکشن لڑنا. سو بہرحال پرویز خٹک کا معاملہ تو مجھے بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ہی ول بی نو مور ان پی ٹی آئی ان اپ کمنگ ڈیز. اس کے علاوہ پرویز خٹک اب ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی جو 30 کے قریب ان کے جو ہم خیال ہیں, جو حمایتی ہیں, یا تو وہ پھر آ جائیں گے آئی پی پی میں, استحکام پاکستان پارٹی میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, یا پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک اپنی کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کریں, جو کہ مستقبل قریب میں اب کوئی امید نہیں ہے نا اس کے پاس. بات کرتے ہیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے. چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کاف لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. جی, یہ ملاقات دونوں بھائیوں کے درمیان ہوئی اور چودھری شجاعت مصر رہے کہ صاحب آپ آ جائیں, کاف لیگ آپ ہی کی پارٹی ہے, اس میں آپ آ جائیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی نے جو ہے کاف لیگ کی جو اپنے جو بھی حمایتی یا ہم خیال لوگ تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیا تھا. اور جو پرویز الہی ہیں انہوں نے آخری بار جب ان کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ثابت قدم ہوں, پی ٹی آئی کے سارے کارکنان ثابت قدم رہیں, فتح ہماری ہوگی. تو اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی. ملاقات میں چودھری شجاعت نے کہا دیکھیں پرویز الہی جیل میں اس وقت سخت اور کڑا وقت گزار رہے ہیں, عید گھر والوں کے ساتھ نہیں کی, بیمار ہیں. اس کے علاوہ جب ڈاکٹر ان کو جو ان کا میڈیکل ریکارڈ لینے کے لیے ان کی اہلیہ سے رابطہ کرتا ہے تو اس ڈاکٹر کو معطل کر دیا جاتا ہے اور عرصہ حیات تنگ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پرویز الہی کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پرویز الہی یہاں سے اگر سرخرو ہو کر نکلتے ہیں, کامیاب ہو کر نکلتے ہیں, جیل کاٹ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ضمانتوں پر یہ وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے,
تو پرویز الہی اس کے بعد ممکنہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے ممکنہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ملاقات میں کیا ہوا؟ ملاقات میں یہ ہوا کہ چودھری شجاعت نے آفر دی کہ صاحب آپ واپس آ جائیں، تو انہوں نے کہا میں واپس نہیں آنے لگا۔ تو چودھری شجاعت نے کہا دیکھیں صاحب آپ ایک بار پھر سوچ لیں، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ظاہر ہے ممکن ہے کہ ان کی ایک اور ملاقات بھی ہوگی، اور انہوں نے سوچنے کا ٹائم دیا پرویز الہی کو، لیکن پرویز الہی کہتے ہیں کہ مستقبل کے سیاسی فیصلے اب مونس الہی کریں گے۔ خاموشی بھی ایک ادا ہوتی ہے بات بیان کرنے کی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ سوچ لیں، اس کے بعد پرویز الہی مسلسل خاموش ہو کر چپ ہو گئے، بالکل خاموش اور چپ ایک ہی بات ہو گئی۔ سو بہرحال خاموشی کے بعد کوئی ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ آئیں گے ہی نہیں تو ہوگا کیا؟ پارٹی میں وہ نہیں آنا چاہتے، ان کی اپنی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 9 مئی سراسر جھوٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی جو اپنی کامیابی جو پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی سانحہ 9 مئی کو پلان کرنے کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لائیں۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے انہوں نے پرویز خٹک کے خلاف بھی بڑا ایکشن لیا، اور اب دیکھیں پرویز الہی نے بھی بڑا اسٹینڈ لے لیا ہے۔ ٹھیک ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔